میرے ایک بیان ہوا تھا، آڈیو بیان تھا بہت پہلے، اس کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اس بیان کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں، بہت پہلے بیان ہوا تھا، اس وقت ویڈیو بیان نہیں آتے تھے، تو وہ مجھے اپنا وہ بیان ذہن میں آ گیا۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، بارشوں میں سیلاب آتے ہیں، تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ ایک انتہا تو ہے جو لبرلزم لوگ ہیں، لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ، جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ، وہ کیا کہتے ہیں، بھائی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں، اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی، ہلیں گی تو دھسیں گے سارے۔ جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو، اتنا آئل نکال رہے ہو، تو خلا پیدا ہوتا ہے نا، وہ خلا پورا ایسا ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا، تو وہ زمین ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے۔ جب ادھر سے کھسک کے گیا تو دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے، جب دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں۔ تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے، لاہور تک، اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک تو سائنٹیفک حقیقت ہے، اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے؟ بھائی کیا کریں یار، پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سیلاب جو آتا ہے نا، یہ دریا کا پانی امڈ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا، اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں، اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا، گرمی زیادہ پڑی تھی، تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا، جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا، جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا۔ اس کا اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بدنظری کرتا تھا، سود کھاتا تھا؟ یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمے ڈراتے ہیں، دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے، عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گیا۔ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے توبہ وبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں، وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی 100% غلط ہے۔ نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے، قرآن و سنت سے، کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے، حضرت عمر کا دور خلافت تھا۔ اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے، طاعون کی بیماری پھیلی، 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ